نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام مقدوم العلماء حضرت مولانا قاسم محمد قاسم قاسمی صاحب مدد اللہ اور اس جامعہ کے محتمم برادر عزیز حضرت مولانا مسعود قاسم قاسمی صاحب، حضرات علماء کرام، حاضرین محفل، میں آج صرف اور صرف ایک حاضری کی نسبت سے اس مادر علمی میں حاضر ہوا ہوں. مولانا کو معلوم ہے مجھے وہ خطیبوں والی عادت نہیں ہے کہ میں ابھی پشاور سے آیا ہوں اور فلانی جگہ سے آیا ہوں فلانی جگہ سے آیا ہوں، مگر یہ سچی بات ہے کہ تقریباً 2-3 دن ہو گئے ہیں مسلسل سفر کرتے ہوئے، مگر یہ جگہ ایسی ہے کہ میرے والد حضرت مولانا عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ اگر ویل چیئر پر بھی تھے تو وہ سب پروگراموں کو چھوڑ دیتے تھے، اس پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے اس ادارے میں ضرور حاضری دیتے تھے. اور انہی کی نسبت کو لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس حمد و نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حمد ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت ہوتی ہے اور اللہ کی تعریف میں کی جاتی ہے، اور کائنات کا کوئی انسان نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ذرہ نہیں جو اللہ کی حمد بیان نہ کر رہا ہو. اور نعت وہ ہے جو پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں پڑھی جاتی ہے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، آج ان کا تحفظ میری اور تیری ذمہ داری ہے. اور انہی کی وجہ سے آج اسلام بھی اور اسلام کو ماننے والے بھی اور یہ ملک بھی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، نام پر وجود میں آیا ہے، یہ بچا ہوا ہے. میرے محترم دوستو، یقیناً ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اور اسی کام کو لے کر اس چبوترے سے پوری دنیا میں صحابہ پھیلے، اور صحابہ نے اس کام کو عام کیا، اور پھر تابعین تبع تابعین، اللہ کے اولیاء میرے تیرے اسلاف لے کر اس کام کو پھیل گئے، جس کی وجہ سے آج کوئی فقیر والی میں ہمیں جامعہ قاسم العلوم نظر آتا ہے، کوئی ملتان میں خیر المدارس نظر آتا ہے، کوئی پاکستان کے کونے کونے محلے محلے اور بستی بستی میں ہمیں یہ ادارے، یہ دین کی اشاعت کے مرکز نظر آتے ہیں، جہاں سے دین کے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور علم دین کو حاصل کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے لوگ علم حاصل کر کر اس کو پھیلانے کا ذریعہ دنیا بھر میں بن رہے ہیں۔ میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا ہوں اور 22-35 کے قریب ملک اس وقت تک پھر چکا ہوں۔ کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی، جہاں پر مسجد رہی ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے انسان لگے ہوئے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج دنیا بھر میں ایک غلط میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ادارے اور یہ درسگاہیں کچھ اور پیدا کرتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تم آؤ، تمہیں ہم اپنے ادارے دکھاتے ہیں جہاں سے انسانیت کی بقا کی بات ہوتی ہے، جہاں سے امن کی بات ہوتی ہے، جہاں سے محبتوں کی بات ہوتی ہے، جہاں سے ایک دوسرے کو ملانے کی بات ہوتی ہے، اور اس اخلاق کا درس دیا جاتا ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے، جو ان بلندیوں پر اخلاق کے فائز تھے جہاں پر نہ کوئی پہنچ سکا ہے نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آگے جانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ ابھی کثیر تعداد میں علماء بھی بیٹھے ہیں۔ میں صرف ایک نسبت اور حاضری لگانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ہمارے مولانا عثمان قصوری اور مجھ سے پہلے حضرت مفتی عبد المعیز صاحب، جنہوں نے پہلے ہی بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں گفتگو فرما دی، پروفیسر مطیع الرحمان خوبصورت انداز میں، اور یہ ہمارا بھائی ظفر شہزاد بھی یہاں بیٹھا ہے، یہ بھی آپ کو سنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہماری محفل حمد و نعت کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں ہر جگہ دنیا میں جا کر الحمدللہ انہی مدارس کی ترجمانی کرتا ہوں، انہی مساجد اور ائمہ خطباء کی اور اسلام کی ترجمانی کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں اٹلی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اور اس کا عنوان انٹرفیتھ پیس کانفرنس تھا۔ اب جب ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں کرتے، اور اس کے ہٹ کر نہیں چلتے۔ تو وہاں پر جب بات ہوئی تو ہم نے اس کا برملا اس کا اظہار کیا۔ ہم نے کہا ہم سے زیادہ رواداری میں کون آگے ہے؟ تقریریں تو آپ بہت سنتے ہیں، مگر یہ باتیں کوئی آ کر ہی کرے گا کہ ہم سے آگے رواداری میں کون ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ہم تو تمام انبیاء علیہ السلام سے اتنی عقیدت و محبت اور پیار رکھتے ہیں کہ جب تک
ہم ان پر ایمان نہ لے آئیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کے تسمے کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں، اور جتنی احلامی کتب آئی ہیں ان سب کی عزت و تکریم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی رواداری کیا ہے؟ مگر میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر، میرے رسول، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے مجھے بھی عزت ملی، جن کی وجہ سے تجھے بھی عزت ملی، جن کی وجہ سے ہم سب کو عزت اللہ نے عطا کی، اگر ہم ان کی بات نہیں کرتے اور اس پر بات کو ہم سمجھا نہیں سکتے تو پھر میرا اور تیرا اس زندگی اور اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، میں نے کہا کہ ایک ملعون اٹھے اور وہ فلوریڈا کا پادری اٹھ کر قرآن مجید کی جسارت کرے، توہین کی، اور وہ پھر کرسچن بھی کہلائے، اور پھر ایک ڈنمارک سے اٹھے نعوذ باللہ اور پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کارٹون شائع کیے جائیں، تو رواداری تو ہم تمہیں جو ہمیں اپنے پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، مگر تم بتاؤ کہ کیا یہ رواداری ہے کہ کبھی قرآن کی توہین کی جاتی ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر دنیا میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں، پھر کہتے ہو مسلمان ٹیرورسٹ ہے، پھر کہتے ہو مسلمان انتہا پسند ہے۔ میں نے کہا یہ بات سن لو، مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نے کہا وہ مر مٹنا، ہم مسلمان مر مٹنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری عقیدت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تم کرو نہ کرو، کئی اس میں سے کوئی مورمن پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کچھ پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں جا کر ہم نے دیکھا ہے جو یہ ہمارے لیے بیج بو رہے تھے آج ان کے لیے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، پھر ہماری اگلے دن پوپ سے ملاقات ہوئی، جو ویٹیکن سٹی کا پوپ، اور بڑے مضبوط ارادوں کے ساتھ، آپ نے بھی شاید وہ تصویر دیکھی ہوگی، بلکہ پوری دنیا کے جرائد اور رسالے اور ٹیلی ویژن نے وہ دی، تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ ایک مسیحی قوم کے رہنما ہیں، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ کسی اور مذہب کے بارے میں غلط بیان یا غلط الفاظ استعمال کریں۔ آپ دیکھیں ہم رواداری میں کتنے آگے ہیں، اور یہ رواداری مجھے میرے اسلام اور میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے اور بتائی گئی ہے، اور یہ تعلیمات ہم لے کر پھر رہے ہیں۔ آپ نے جو بیانات دیے وہ غلط ہیں، انہوں نے تسلیم بھی کیا، اور اگلے دن اس ملاقات کے بعد، جن کا پچھلے 2 ویک پہلے ملنے سے بیان یہ تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، جس وقت ہم ملے ہم نے بتایا، اس کے بعد انہی کا بیان تھا کہ مسلمان سب دہشت گرد نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب تک ہم جائیں گے نہیں، جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، جب تک ہم بات نہیں کریں گے تو اپنی بات کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو خوشی کی بات ہے جامعہ قاسم العلوم فقیر والی نے ہمیشہ امن محبت کا درس دیا ہے، اور یہاں پر اس کی لائبریری میں
पीस कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हो चुकी हैं, जिसमें मुकातब फिक्र तो मुकातब फिक्र तमाम मज़ाहिब के लोग भी आए हैं और आकर दुनिया को बताया है कि हम अमन वाले हैं, हम मोहब्बतों को फैलाने वाले हैं, हम एक दूसरे को गले से लगाने वाले हैं। मगर कैसे? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने अपने दीन में रहकर, अपने अपने दीन में रहकर। यही बात हमने हर जगह, हर सतह पर, हर प्लेटफार्म पर की है कि हम अपने अपने दीन में रहकर तुम्हारे साथ बात करेंगे और उन चीजों पर बात करेंगे जो तुम्हारे हमारे दरमियान मुश्तरक है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कभी फिर इंशाअल्लाह हाजिरी हुई तो बात करेंगे और बात सुनाएंगे। आज थकावट भी बहुत ज्यादा है, मगर आपकी मोहब्बत हमें बुला रही थी और बातें ये करवा रही थी, और मैं चाहता था कि इससे हटकर आपके साथ बात की जाए। आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह अज़ीज पूरे दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है और ये वक्त बताएगा कि कौन हारा और कौन जीता। ये वक्त बताएगा। हम इसको अब लंबी चौड़ी तकरीर में बयान नहीं करना चाहते, मगर ये वक्त बताएगा, क्योंकि कुरान का फैसला है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह हमें और आपको मिलकर इस्लाम की इज्जत के लिए जीना सिखा दे और इसको आगे लेकर चलना सिखा दे। और हजरत की जो मेहनत है, अल्लाह ताला से दुआ है हज़रत मौलाना कासिम साहब, मोहम्मद कासिम साहब को सेहत कामिला आजिला मुस्तमर्रा दायमा नसीब फरमाए और उनके जानशीन को जो तो आपके इस इलाके से उठकर पाकिस्तान के हर गोशे में मेरे साथ जाते हैं और जाकर हम मोहब्बत अमन की बात करते हैं और उसी मिशन को लेकर जाते हैं जो हमारे वालिद मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह लेके जाया करते थे। और वो मिशन यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आओ हम मिलकर इसको बना लें और अपनी जिंदगियों का मिस्ताक बना दें